الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا تو اس کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس کی پیروی کی کسی قسم کا غم اور خوف نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام سے ہی، اور اسی وقت سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنا پیغام، اپنی ہدایت، اپنے اصول اور ضابطے دنیا کے لیے بیچتا رہا، حتیٰ کہ وہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پیغام پہنچتا رہا، اور اس کی کامل اور مکمل صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو دی گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ آپ کے بعد اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا، اس لیے نئے پیغام کی بھی ضرورت نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغام کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ قرآن مجید میں ان باتوں کو یوں بیان کیا گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ اس کے کامل اور مکمل ہونے کا اعلان جو آدم علیہ السلام سے پیغام شروع ہوا تھا، ہدایت شروع ہوئی تھی، جس کو ماننے کے نتیجے میں، جس کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وہ نبی علیہ السلام پر آ کر مکمل ہوا۔ اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس کے اندر باطل کی آمیزش نہ آگے سے ہو سکتی نہ پیچھے سے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حکیم اور حمید کی جانب سے نازل شدہ ہے، جو بہت زیادہ حکمتوں والا اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیغام وہ کامل اور مکمل صورت میں انسانوں کو دے دیا نبی علیہ السلام کے واسطے سے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں، تو وہ آج بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دے گا۔ آج اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو دیکھوں، انہوں نے دن کیسا گزارا تھا، رات کیسی گزاری تھی، سفر ان کا کیا تھا، جہاد ان کا کیسا تھا، معاہدات ان کے کیسے تھے، تو وہ آج بھی احادیث مبارکہ کو پڑھ کر نبی علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ہمارے پاس
ہماری اصل موجود ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسلمان کئی طرح کے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں. اپنی اپنی الگ مساجد، اپنے اپنے الگ مسائل اور عجیب و غریب قسم کی روایات اور خرافات کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے موقع پر یا ایسے حالات میں ہم کس کی جانب جائیں؟ کس کو دیکھیں کہ یہ صحیح ہے؟ کون سا فرقہ، کون سی جماعت حق کے اوپر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر سرخرو ہو سکیں؟ سارے گروہ، ساری جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ ہم حق پر ہیں، باقی سارے گمراہی کے اوپر ہیں. یہ ہم نے آج کے اس مختصر وقت میں بات سمجھنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے. کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے بغیر وہ اسلام کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا. سب کا یہ ایمان ہے کہ سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے، کامل اور مکمل ہے، اور اسے ہی اپنی مخلوقات کی ضروریات کا بھی پتہ ہے، کیونکہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی ضروریات کا بھی پتہ ہے، ان کو کون سی چیز چاہیے، کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، وغیرہ وغیرہ. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسانوں کی رہنمائی کا بندوبست کیا. جب ہم یہ 3 باتیں سمجھ لیں گے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو ہمارے سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے وہ بالکل صحیح پیغام ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل اور مکمل ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کچھ جاننے والا ہے ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہماری ضروریات کے بارے میں علم رکھنے والا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں وہ ہماری ضروریات کے مطابق دی ہیں. جو اصول اور ضابطے ہمارے لیے بنائے ہیں وہ ہماری ضروریات کو دیکھ کر بنائے ہیں. جب ہم نے ان باتوں کو سمجھ لیا تو ہمیں ہمارے سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ پھر وہی گروہ، وہی جماعت، وہی فرقہ حق پر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کو ہی آگے پیش کر رہا ہے، قرآن مجید کو پیش کر رہا ہے، احادیث مبارکہ کو پیش کر رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف نہیں بلاتا، کسی اور شخصیت کی طرف نہیں بلاتا، کسی اور راستے کی طرف نہیں بلاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شخصیت، وہ راستہ نہیں بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، ہمیں اپنی کلام دی ہے، اور اپنا پیارا حبیب ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی چیز کے اندر تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ 2 چیزوں کے اندر ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ کی طرف تم نے لوٹانا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنازع کا حل جو ہے وہ ہمیں یہ 2 چیزیں بتائی ہیں.
اب ہمارے اختلافات ہوئے، ہمارے معاشرے میں فرقہ بندیاں ہو چکی ہیں، قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے، ہمیں فرقوں کے اندر تقسیم نہیں ہونا۔ واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور فرقوں کے اندر تم نے تقسیم نہیں ہونا، فرقہ بندی میں نہیں جانا، تم نے تفرقہ نہیں ڈالنا۔ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اب یہ 73 فرقے تو بھائی ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر کی یہ پیشین گوئی ہے، اور 73 فرقے جو ہیں وہ اہل علم نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ ہو چکے ہیں۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر جو ہے ان کی باقاعدہ لسٹ دی ہے، اور بھی کئی علماء نے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر ان کو لکھا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کے مطابق وہ ہونے ہی تھے، وہ ہو چکے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے فرقہ بندیوں کے اندر تقسیم نہیں ہونا۔ کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ہوا ہے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا۔ وہ کہاں پر ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کہاں پر ہیں؟ اللہ کے رسول کے فیصلے کہاں پر ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بھی اللہ کے ہی فیصلے ہیں، لیکن وہ بذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہمارے اختلافات جاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بالکل سادہ سا حل بیان کیا ہے۔ قرآن مجید لیں، اس کو پڑھیں، احادیث مبارکہ لیں، ان کو پڑھیں، جس کا مسئلہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ملتا ہے وہ ٹھیک ہے، جس کا مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ملتا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہو اور جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کون ہے یہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کے اوپر آپ غور فرمائیے گا، اور ہمارے سوال کا جواب اس جملے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اب ایک عالم دین، اس کے سامنے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ان کو پتہ چل گیا، لیکن اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے باوجود وہ عالم دین، عام بندے کو چھوڑ دیں آپ، ایک عالم دین یہ جملہ کہے کہ ہاں مسئلہ تو یہی ٹھیک ہے جو حدیث کے اندر آ رہا ہے، لیکن ہم چونکہ فلاں بزرگ کے فالوور ہیں اس لیے ہم ان کا مسئلہ مانیں گے کیونکہ انہوں نے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اور فرقے کے اندر جانا کیا ہوتا ہے، اور پھر ایسے بندے یہ کہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود مان رہے اپنی زبان سے کہ بھئی حدیث آ گئی یہ ٹھیک ہے، حدیث کے اندر مسئلہ یہی آ رہا ہے، لیکن میں نے ماننا نہیں ہے۔ ماننا کس کا مسئلہ ہے؟ جو ہمارے بزرگ نے بیان کیا ہے۔ اب عام بندے کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک عالم دین، ایک محدث اپنے آپ کو کہلوانے والا، وہ اس طرح کی اگر بات کریں تو عام بندے کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہاں سے فرقہ بندی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کو مسئلے کا جو علم ہے اس کو جیسے سنا اس نے عمل شروع کر دیا،
بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میں نے جو عمل شروع کیا ہے یہ تو درست نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو اس کے خلاف ہے، یا قرآن مجید کی آیت میں یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، وہ تو دوسری طرح ہے مسئلہ، وہ حدیث وہ پڑھ لیتا ہے، دلیل وہ دیکھ لیتا ہے۔ اب اس کا امتحان شروع ہو گیا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب اگر پھر وہ پرانے مسئلے پر رہتا ہے نا، اب وہ گمراہی کے اوپر جا رہا ہے، کیونکہ اب اس کے سامنے قرآن کی آیت آ گئی ہے، حدیث مبارکہ آ گئی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے نا، اب اس نے وہ چھوڑا ہے، پہلے نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ پہلے تو اس کو علم ہی نہیں تھا، پہلے جو اس کو علم تھا وہ اس کے مطابق عمل کر رہا تھا، لیکن جب اس کو علم ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے، اب اگر وہ اس کو نہیں مانے گا نا، وہ ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے، اب وہ خود کہہ رہا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں چلا گیا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ نافرمانی اسی وقت ہوتی ہے جب پتہ چل جائے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، پھر بندہ جان بوجھ کر کرے۔ ایک بندے کو بیچارے کو علم ہی نہیں ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ سارے اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حکم نہیں لگتا گمراہی کا، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو واضح کیا جائے گا، اس کو راستہ دکھایا جائے گا کہ اللہ کے بندے جو تو کام کر رہا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی بغاوت ہے یہ۔ ہاں، اس کو بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد پھر وہ اسی راستے پر چلے، ہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ گمراہ ہو گیا بندہ۔ پہلے نہیں آپ اس کو کہہ سکتے کہ یہ بندہ جو ہے جہنم کے اوپر جا رہا ہے، جہنم کے رستے پر ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے۔ لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ گمراہی کا کام کر لیتا ہے تو اس کے اوپر متعین حکم نہیں لگتا، اس کے عمل کے اوپر لگے گا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں نا یہ کام گمراہی والا ہے، یہ کام نافرمانی والا ہے، یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس بندے کے اوپر حکم اس وقت لگے گا جب آپ اس کو سمجھائیں گے اور پھر وہ اس کے اوپر اڑا رہے گا، پھر آپ کہیں گے کہ اب یہ بھی گمراہ ہو گیا ہے، اب یہ گمراہ ہوا ہے، اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہا ہے۔ تو یہ نہ سوچے کہ میری 50 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے تو آج تک یہ مسئلہ ہی نہیں سنا، یہ کہاں سے بیان کر دیا اس نے، یہ نہ سوچے۔ یہ دیکھیں کہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، تو بھئی اس کو قبول کریں۔ یہ پھر ذمہ داری ہے، کیونکہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، ہمارے باپ دادا نے نہیں دیا، یہ ان کا نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ بھی کچھ جمعے پہلے ہی ہمارے بزرگ میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واقعہ سنا رہے تھے اپنے کسی دوست کا کہ وہ شاید فوجی ریٹائر تھے، انہوں نے وہ جمعے آئے، انہوں نے ایک نماز کے وقت جو ہے سوال کیا مولانا صاحب سے، مولانا رحمۃ اللہ ربانی رحمہ اللہ، آپ جانتے ہوں گے، بزرگ عالم دین تھے اس علاقے کے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ نہیں؟ انہوں نے جواب دینے کی بجائے بخاری شریف نکالی حدیث مبارکہ اور کھول کر ان کے سامنے رکھ دیجیے، یہ پڑھ لیں۔ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے حدیث پڑھی، تو اگلی نماز کے اندر جب وہ بزرگ آئے نا تو انہوں نے نماز کے اندر رفع الیدین کرنا شروع کر دیا، تو گھر کے اندر وہ لڑائی شروع ہو گئی ان کی۔ تو انہوں نے کہا بھی میں نے خود حدیث پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے، 2 رکعتیں پڑھ کر جب آپ اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اب میں تمہاری بات کیوں مانوں، میں نے تو حدیث دیکھ لی ہے۔ ایسے واقعات جو ہیں وہ کئی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ حدیث آپ پیش بھی کر دیں، قرآن کی آیت آپ پیش بھی کر دیں، نہیں جی وہ ہمارے علماء نے جو مسئلہ بیان کیا نا بس وہی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے اندر جو ہے وہ بااختیار ہے، ٹھیک ہے،
جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو پھر یہاں سے فرقہ بندی، پھر اگر کوئی کہے نا کہ جی فرقہ ختم ہونا چاہیے، تو بھائی پھر ختم نہیں ہوگا، فرقہ بندی پھر ختم نہیں ہوگی۔ فرقہ بندی ختم کرنے کا اصول اور ضابطہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، وہ ہم لوگ نہیں ختم کر رہے ہیں۔ ہم اگر قرآن اور حدیث کی بات مان لیں تو بھائی فرقہ بندی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی وہ چھوٹے چھوٹے اختلاف جو ہے وہ رہ جائیں گے، وہ تو اختلاف جو ہے وہ تو ظاہر ہے چھوٹے جو اجتہادی اختلاف ہیں اس سے فرقہ بندی نہیں ہوتی۔ فرقہ بندی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو بندہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، پھر فرقہ بندی شروع ہو جاتی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے راہ راست سے۔ ایک قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا بندہ ہے، ان کا کسی ضمنی مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا تو وہ فرقے نہیں بنیں گے۔ مثلا صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اب صحابہ کے زمانے میں تو قرآن اور حدیث کے علاوہ تو تیسری کوئی چیز نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مانتے تھے، تیسرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا۔ یہ تو مسئلہ ہمارے زمانوں میں شروع ہوا ہے نا جی، فلاں کا بزرگ ہے، فلاں کی ہستی ہے، فلاں کے پیچھے چلنا ہے، یہ سلسلہ ہے وہ سلسلہ ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لیکن ان کے بھی اختلافات ہوئے اور اختلافات بڑے شدید قسم کے بھی ہوئے ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں ان کی آپس میں، لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو یہ نہیں کہا کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اصل میں ہم سارے اکٹھے ہیں، صرف ایک مسئلے کو سمجھنے کے اوپر ہمارا اختلاف ہو گیا، اس نے اس طریقے سے سمجھا، ہم نے اس طریقے سے سمجھا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں اس کی بات آ گئی تو ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم وہ مانیں گے جو فلاں ہمارے ساتھی نے کہا ہے۔ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ابھی لینا ہے یا لیٹ لینا ہے؟ خون کا بدلہ لینے کے اوپر سارے صحابہ متفق تھے کہ حضرت عثمان کو جو شہید کیا گیا ہے اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروپ والوں کا خیال تھا کہ ابھی ہم نے جو ہے نا وہ بدلہ لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بن چکے تھے حضرت عثمان کے بعد، ان کا موقف یہ تھا کہ بدلہ ابھی نہیں لینا، ابھی حالات نہیں ہیں بدلہ لینے والے۔ اب یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کی گمراہی کا حکم لگ سکے، نہ تو حضرت علی منکر تھے بدلہ لینے کے، نہ وہ منکر تھے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نجائز کسی کو قتل کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے، اگر پاور ہے طاقت ہے تو لیا جائے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، لیں گے لیکن ذرا صبر کریں، وہ کہتے تھے نہیں پہلے بدلہ لیں گے باقی باتیں بعد میں۔ اب یہ ضمنی سے اختلاف تھا، اس کی وجہ سے کسی گروپ نے دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ یہ اب جہنمی ہو گیا ہے، یہ جی گمراہ ہو گیا ہے۔ گو کہ دور حاضر کے اندر جو ہیں وہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ جی وہ گمراہ ہو گئے تھے، وہ تو جہنم کی طرف بلانے والے تھے، وہ تو ایسے تھے ویسے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کی، کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے۔ جنگیں بھی ہوئی ہیں ان کی، لیکن چونکہ اصل ایک تھی ان کی، قرآن اور حدیث وہ مانتے تھے، کسی اس کے مقابلے میں کسی کی بات وہ نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے اختلافات جو ہیں یہ فرقے کے اندر نہیں آتے۔ ہاں جہاں پر قرآن کی بات آ جائے، جہاں پر حدیث کی بات آ جائے اور پھر اس کے بعد کو کہے نہیں جی میں تو فلاں کی ہی بات مانوں گا، اب وہ بندہ جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگایا تھا نا کہ ایک سیدھی لائن لگا کر آپ نے دو لائنیں دائیں طرف دو بائیں طرف کھینچی اور جو درمیان میں سیدھی کھینچی تھی اس کے اوپر انگلی رکھ کر فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں کے اوپر چلے گا بھائی وہ فرقہ بندی سے نکلا ہوا ہے، نام اس کا کوئی بھی ہو، نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نام کچھ بھی رکھ لیں آپ، کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی نام نہیں آیا کہ فلاں نام کوئی رکھے گا نا تو پھر وہ جنت کے اندر جائے گا، نہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر ایک چیز آئی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرقہ بندی والی حدیث سنائی نا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود۔ تو آپ نے وہ جنت میں جانے والے گروہ کی جو نشاندہی کی نا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے۔
اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے نہ تو وہابیوں کا نام لیا ہے، نہ سنیوں کا لیا ہے، نہ شیعوں کا لیا ہے، نہ دیوبندیوں کا لیا، نہ بریلویوں کا لیا، کسی کا نام نہیں لیا۔ نام یہ پہچان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ ناموں کے اندر جنت اور جہنم نہیں چھپی ہوئی، یہ بات یاد رکھیں۔ جنت اور جہنم چھپی ہوئی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعہ داری اور نافرمانی کے اندر۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعہ داری کرے گا، قرآن اور حدیث کے مطابق چلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چلے گا، جو مرضی نام رکھ لے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔